کیا نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کسی نبی کی نبوت اصلی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان کر دیے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے۔ قرآن پاک میں بعض انبیاء کرام کی اسم گرامی موجود ہیں اور ان کے حالات بھی ذکر کیا گیا ہے، اور بعض انبیاء کرام کے نام تو ہیں لیکن ان کے حالات ذکر نہیں کیے گئے، جیسے حضرت یسع، حضرت ذوالکفل، اور بعض کے واقعات ذکر ہیں لیکن نام نہیں ہیں، جیسے حضرت حزقیل اور حضرت شموئیل، اور بعض کے نام بھی نہیں اور حالات بھی نہیں، جیسے حضرت دانیال علیہ السلام۔ اگرچہ مشہور روایت یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد 1,34,000 ہے، لیکن ایک روایت میں 2,24,000 کا بھی ذکر ہے، ایک روایت میں 8,000 کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہو کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام رب تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں سب برحق تھے، ان تمام پر ہمارا ایمان ہے، معین تعداد ذکر نہ کی جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ کم تعداد پر ایمان لائے اور واقعہ میں زیادہ ہو، یا ایسا نہ ہو کہ یہ زائد تعداد پر ایمان لائے اور واقعہ میں کم ہو۔ پہلی صورت میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان نہیں ہوگا، اور دوسری صورت میں جو نبی نہیں ہوں گے۔ یہاں پر ایک ضروری بات ہے، اگر آپ کو ہماری انفارمیشن میں کوئی مس گائیڈنگ نظر آتی ہے پلیز ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ان کو نبی ماننا لازم آئے گا، اس لیے دونوں صورتوں میں خرابی آتی ہے، لہٰذا یہی بہتر صورت ہے کہ یہ ایمان رکھے، اے اللہ تیری طرف سے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر میرا ایمان ہے اور وہ برحق ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات کا ہمیں یقین نہیں، کیونکہ روایات مختلف ہیں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا۔ اسی طرح تفصیلاً انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو نہ ذکر کرنے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پر بذریعہ وحی کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات ظاہر نہیں کیے گئے۔ اگر بذریعہ وحی آپ کو خبر دی جاتی تو ہمیں بھی علم حاصل ہوتا، یہ درست نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے علم کا یہ عالم ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام غیبی علوم عطا فرما دیے، البتہ بعض چیزوں کے چھپانے کا آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں رسولوں اور آسمانی کتابوں کی تعداد کا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض زیادہ مرتبے والے نبی ہوئے ہیں جن کو رسول کہا جاتا ہے۔ ان رسولوں کی تعداد 313 ہے اور آسمانی کتابوں کی تعداد کل 104 ہے۔ 4 کے مستقل نام ہے، توریت، انجیل، زبور اور قرآن پاک، اور 100 کے مستقل نام نہیں بلکہ ان کو صحیفے کہا جاتا ہے۔ نبی کسے کہا جاتا ہے؟ نبی کا لفظ یا تو نبوت سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بلندی مرتبہ، اور یا یہ لفظ بنا ہے نبا جس کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، ظاہر کرنا، اور یا یہ لفظ بنا ہے نبات سے جس کا مطلب ہوتا ہے مخفی آواز۔ پہلے معنی کے لحاظ پر نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام مخلوق سے بلند مرتبہ رکھتا ہے، دوسرے معنی کے لحاظ سے وہ حق بات کو ظاہر کرتا ہے اور غیبی خبریں دیتا ہے، اور تیسرے معنی کے لحاظ سے کہ وہ وحی کو سنتا ہے جو بات دوسروں پر مخفی ہوتی ہے۔ اصطلاحی طور پر نبی کی تعریف یہ ہے کہ بنی آدم سے ہو یعنی انسان ہو، مذکر ہو، آزاد ہو، اس کی طرف وحی آئے اور لوگوں تک اللہ کے احکام پہنچائے، نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دے اور کفار کو جہنم سے ڈرائے، اور معجزات کے ذریعے اس کی نبوت کو تائید حاصل ہوتی ہے۔ رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا، بھیجا ہوا، لیکن اصطلاح میں رسول اسے کہتے ہیں جسے کتاب بھی عطا ہو یا پہلی شریعت پر عمل کرنا ختم ہو چکا ہو تو از سر نو اسے پہلی شریعت کی تجدید کا حکم دیا جائے۔ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ کیا نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں؟ اس پر امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقہاء کرام اور متکلمین میں سے محققین کی ایک جماعت کا مذہب یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جس طرح قبل از نبوت اور بعد از نبوت کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں، اسی طرح صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی ایسے اعلیٰ اور پاکیزہ اخلاق عطا کیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان کے ماضی، حال، مستقبل پر کوئی اعتراض نہ کر سکے، یعنی یہ پاکیزہ اخلاق ان کو تمام اوقات میں حاصل رہتے ہیں۔ شجاعت، بردباری، کریمانہ گفتگو وغیرہ ہر قسم کے اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نفس نبوت میں یعنی بحیثیت نبی ہونے کے برابر ہیں۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کسی نبی کی نبوت اصلی ہو اور کسی نبی کی نبوت عارضی ہو، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اصلی ہے، کسی نبی کی نبوت عارضی نہیں۔ ہاں البتہ درجات کے لحاظ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دنیا میں تشریف لانے کے لحاظ سے سب سے پہلے آنے والے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخر میں تشریف لانے والے سیدنا نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، اور یہ جنت سے کیسے آئے اور یہ کیا کام کرتے اور دنیا
دنیا में आकर उन्होंने क्या क्या किया, हम सब कुछ अगली वीडियो में हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो डाटा थीफ स्टोरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।